نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم A very warm welcome to you all. آج ہماری خلاصۃ القرآن کی کلاس میں ہم پارہ نمبر 27 کا خلاصہ کریں گے۔ گزشتہ نشست میں پارہ نمبر 26 کا خلاصہ ہوا تھا۔ اگر آپ نے اس کو گو تھرو نہیں کیا ہے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ترتیب وار سیکوینس وائز سارے ہی لیکچرز میری یوٹیوب چینل پہ ریکارڈڈ ہے، اور اس کی پلے لسٹ بھی میں نے آپ سے بہت بار شیئر کی ہے، میں دوبارہ بھی شیئر کر دوں گی۔ اور آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ پلیز سارے لیکچرز کو گو تھرو کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ امید ہے کہ آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ چلیے اپنی مجلس کا آغاز کرتے ہیں۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہماری غلطیوں کو، کوتاہیوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی فضل و کرم سے معافی عطا فرما دے۔ چلیے پارہ نمبر 27 کا خلاصہ ہم شروع کرتے ہیں۔ تو پارہ نمبر 27 جو ہے اس کا نام ہے خالف ما خطبکم۔ تو 27ویں پارے میں سب سے پہلی سورت جو شروع ہوتی ہے وہ ہے سورہ الذاریات۔ تو یہ سورہ جو ہے پارہ نمبر 26 کے آخر سے شروع ہو رہی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو جو ہے، کیونکہ یہ گزشتہ نشست میں نے اس کو سٹارٹ نہیں کیا، کیونکہ مصنف نے بھی جو خلاصہ کیا ہے اس میں 27 پارے ہی میں، کیونکہ کچھ حصہ ہی 26ویں پارے کے آخر میں ہے، میجورٹی آف دا پارٹ 27 پارے میں، اسی لیے اس کو 27 پارے کے ساتھ ہی ہم ڈسکس کریں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ کچھ پارہ نمبر 26 میں ہے، کچھ پارہ نمبر 27 میں ہے، تو اسی کو ہم یہاں پر انشاءاللہ ڈسکس کرنے لگے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس صورت میں ارشاد فرمایا ہے وہ ہے 4 قسم کے مخلوق کی قسم اللہ نے کی قسم کھائی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک آیت نمبر 1، 2 اور 3 اور 4 پہلی 4 آیتوں میں یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا وَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا۔ قسم ہے ان ہواؤں کی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ جو ہے آپ سمجھیں 4 مخلوقوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ تو وہ 4 مخلوق جن کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قسم کھائی ہے وہ کون کون سی ہے؟ سب سے پہلے تو قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد و غبار کو اڑاتی ہیں۔ گرد و غبار دھول مٹی جو ہوتی ہے جس کو وہ اڑا دیتی ہے، اس ہوا کی اللہ نے قسم کھائی۔ اور پھر ان بادلوں کی جو بوجھ اٹھاتے ہیں، یعنی کہ پانی کی وجہ سے وہ بوجھ اٹھا رہے ہوتے ہیں نا، اور پھر ان کشتیوں کی جو آسانی سے چلتی ہیں۔ سمندر پر جو لہریں ہیں وہ جب تھمی ہوتی ہیں تبھی کشتی اس پر چل سکتی ہے، اس کو یہاں پہ بتایا گیا۔ اس کے بعد اگلی چیز جس کی اللہ نے قسم کھائی ہے وہ ہے فرشتوں کی، جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے چیزیں تقسیم کرتے ہیں، اللہ ہی کے حکم کا وہ کے پابند ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس چیز کا ان کو کرنے کے لیے حکم دیا ہے وہ بالکل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت میں ہوتے ہیں۔ تو یہ 4 چیزوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے قرآن مجید میں۔ تو وہ کون کون سی چیز ہے؟ دوبارہ دہرا دی سنو۔ سب سے پہلے تو ہوا، دوسری چیز ہے بادل، تیسری چیز ہے کشتیاں جو آسانی سے چلتی ہیں سمندر پر، اور چوتھی جو چیز ہے وہ ہے مخلوق ہے وہ ہے فرشتے۔ تو اللہ تعالیٰ مخلوق کی قسمیں کھائیں تو اس سے یا تو قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے، یا پھر قسموں کے بعد والی چیز یعنی قیامت ضرور آئے گی پر قسم کو دلیل بنانا مقصود ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان ساری چیزوں کی قسم کیوں کھا کر ہمیں بتا رہا ہے؟ کیونکہ اس سے مقصود یا تو قرآن کریم کتنی سچی کتاب ہے اور اس کی کتنی فصیح و بلیغ کتاب ہے، اس کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ دلیل لینا چاہتے ہیں، یا پھر آپ دیکھیں کہ قیامت کا جو ذکر ملتا ہے
اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بارے میں ارشاد کر رہے ہوتے ہیں، اسی وجہ سے اس کو بیان کی جاتی ہے، یعنی کہ خصموں کے بارے میں آتا ہے۔ اور پھر اگلا عنوان جو ملتا ہے وہ ہے مومنین متقین کی صفات کو اللہ نے بیان کیا ہے۔ جو مومنین ہیں، متقین ہیں، ان کی صفات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ تو آیت نمبر 19 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، مومن کے اموال میں مانگنے والوں اور محروم لوگوں کا حق ہوتا ہے۔ تو مومن کے اموال میں مانگنے والوں اور محروم لوگوں کا حق ہوتا ہے۔ بعض محتاج وہ ہیں جو مانگتے ہیں، بعض محتاج وہ ہیں جو مانگتے نہیں۔ تو محتاج جو ہے ان لوگوں میں بھی دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ جو محتاج ہے اور مانگتے، اور دوسرے قسم کے لوگ ایسے ہیں جو محتاج ہیں لیکن وہ مانگتے نہیں۔ تو مومنین متقین کی صفت یہ ہے کہ مانگنے والے اور نہ مانگنے والے دونوں کو دیتے ہیں، کسی کو شرمندہ نہیں کرتے، کسی کو گلٹی فیل کرا کر نہیں دیتے، نہ کسی کے سامنے بڑائی اپنی بتا کر دے رہے ہوتے، نہ ریاکاری کر کر نہیں دیتے وہ۔ تو یہ صفت ہے مومنین اور متقین کی، یہ مانگنے والوں کو بھی دیتے ہیں اور جو نہیں مانگ رہے ہوتے ان کو بھی وہ دیتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بتایا گیا۔ اس کے بعد اگلی چیز جو یہاں پر اس بارے میں ہمیں ملتی ہے وہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دوبارہ بیان کیا ہے۔ آیت نمبر 24 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ قرآن کریم میں کئی مقامات پر آیا ہے۔ ہم نے دیکھا نا، ہم نے اتنے سارے پاروں کا خلاصہ کیا، جگہ جگہ پر موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، بہت سارے انبیاء کرام کے بارے میں جو قصہ ان کا گزرا ہے اس کے بارے میں الگ الگ پوائنٹس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کور کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو ریفرنس بنا کر الگ الگ باتیں سمجھا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ دوبارہ ارشاد فرمایا اور یہاں پر کیا فرمایا، چلیں ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، فرشتے کے آنا بنیادی سبب دو تھے۔ تو فرشتے کے آنے کے بنیادی دو سبب تھے، وہ کیا ہے، ایک آپ کو بیٹے یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خوشخبری دینی تھی، یعنی کہ آپ کو اولاد ہونے والی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ دعا کر رہے ہوتے تھے نا اپنی مطلب اولاد کے لیے، تو اللہ نے ان کو خوشخبری سنانی تھی، تو اس وجہ سے فرشتے آئے تھے۔ سب سے پہلے تو ان کو بیٹے یعنی کہ اسماعیل علیہ السلام کی خوشخبری دینے کے لیے، اور دوسرا مجرم قوم یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ و برباد کرنے کے لیے۔ تو جیسے میں نے آپ کو گزشتہ نشستوں میں بھی بتایا ہے کہ پچھلی قوموں میں ہوتا یہ تھا کہ ایک ٹائم پر اب سمجھے نبی جو ہوتے تھے، جو بھیجے جاتے تھے، وہ ریجن اسپیسیفک ہوتے تھے، تو ایک ٹائم میں ایک سے زیادہ نبی دنیا میں موجود ہوتے تھے۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام موجود تھے تبھی لوط علیہ السلام بھی موجود تھے، تو لوط علیہ السلام کی بستی پر عذاب کو نازل کرنے کے لیے بھی یہ فرشتے اترے تھے۔ اس کا یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگلی چیز جو یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں وہ ہے مختلف قوموں کے انجام کو اللہ نے یہاں پہ بیان کیا ہے۔ تو آیت نمبر 38 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، یہاں سے کچھ آیتوں تک اللہ تعالیٰ نے مختصراً قوم فرعون، قوم عاد، قوم سمود اور قوم نوح کی سرکشی اور ان کے انجام بد کا ذکر فرمایا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوبارہ ان ساری قوموں کا کیا انجام ہوا، ان کا کیا رویہ تھا اور پھر ان کا کیا انجام ہوا، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کیا ہے۔ اگلی چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ ارشاد فرمائی ہے سورے میں وہ ہے تخلیق باری تعالیٰ کے نمونے۔ آیت نمبر 47 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اللہ تعالیٰ نے آسمان کو طاقت سے پیدا کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان سے بارش برستی ہے اور پھر بارش کے ذریعے لوگوں کو رزق میں وسعت پیدا فرما دیتے ہیں۔
اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا ایک اور نمونہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑے جوڑے بنائے۔ آپ دیکھیں انسانوں کے، جانوروں کے، ہر چیز کے اللہ نے جوڑے بنائے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پہ ارشاد کیا گیا ہے کہ کالا پیدا کیا تو سفید بھی پیدا کیا۔ اللہ نے اگر کالا کسی کو پیدا کیا ہے تو اس کا جوڑ جو ہے وہ سفید کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ میٹھا پیدا کیا تو کڑوا بھی بنایا، اور مرد کو بنایا تو عورت کو بھی بنایا، مسلمان کو پیدا کیا تو کافر کو بھی پیدا کیا۔ یہ اس کی قدرت کی نشانی ہے کہ اللہ نے ہر چیز کا جوڑ بنایا نا، اور جوڑ یعنی کہ آپ دیکھیں جسے اللہ نے سفید بنائے ہیں ویسے ہی اللہ نے کالے بنائے، تو یہاں پہ اس چیز کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اگلی چیز جو یہاں اگلی صورت جو اس پارے میں 27ویں پارے میں شروع ہوتی ہے وہ ہے الطور، سورہ الطور۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں 5 قسمیں کھائی ہیں، تو چلیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 5 قسمیں کیا ہیں۔ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 6 تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ۔ قسم ہے طور کی، قسم ہے کتاب کی جو کھلی ہوئی کاغذ میں لکھی ہوئی ہے۔ مراد اس سے یا تو لوح محفوظ ہے، یا اعمال نامہ ہے، یا قرآن کریم ہے۔ تو تینوں بھی چیزیں مراد ہو سکتی ہیں۔ اس کتاب سے مراد جس کی قسم اللہ نے یہاں پر کھائی ہے، اس سے مراد 3 چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو لوح محفوظ جس میں اللہ نے سب کے ہر چیز کو، ہر انسان جو پیدا ہونے والا ہے، جو پیدا ہو چکا، جو پیدا آگے ہوگا، سب کے بارے میں اللہ نے لکھ رکھا ہے نا، ہر چیز اس میں لکھی ہوئی ہے، تو اس کو لوح محفوظ کہتے ہیں۔ تو یا تو یہ وہ ہے جس کی اللہ نے قسم کھائی ہے، اس کتاب کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے، یا پھر وہ اعمال نامہ ہے کہ انسان کا جو اعمال نامہ ہوتا ہے کہ وہ کس طریقے کے عمل کر رہا ہوتا ہے، وہ سارے لکھے جا رہے ہوتے ہیں نا، تو اس کے اعمال نامے کی کتاب ہو سکتی ہے، یا پھر قرآن کریم۔ ان تینوں ہی چیزوں کو تفسیر کرنے والوں نے یہاں پر لکھا ہے۔ قسم ہے بیت معمور کی، بیت معمور بیت اللہ کے بالکل محاذات میں 7 آسمان پر ملائکہ کا قبلہ ہے۔ ہر روز 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، پھر انہیں قیامت تک موقع نہیں ملتا۔ تو جہاں پر ہمارا کعبۃ اللہ موجود ہے نا دنیا میں، آپ دیکھیں اس کا جو ایپی سینٹر ہے جہاں پہ وہ موجود ہے، آپ امیجن کریں اس سے آپ اوپر جا رہے ہیں، ایسے ہی 7 آسمانوں کے اوپر بھی ایک کعبۃ اللہ بنا ہوا ہے جسے بیت المعمور کہا جاتا ہے، اور اس بیت المعمور میں فرشتے طواف کر رہے ہوتے ہیں، فرشتوں کا قبلہ ہے۔ اور پھر بتایا یہ جاتا ہے کہ 70,000 فرشتے ہر روز اس کا طواف کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک فرشتہ جب ایک بار طواف کر لیتا ہے تو پھر اسے قیامت تک طواف کرنے کا دوبارہ موقع نہیں ملتا۔ تو اللہ نے ان کی بھی قسم کھائی ہے نا، اور بیت معمور کی۔ پھر قسم ہے بلند چھت کی، مراد اس سے آسمان ہے۔ اللہ نے چھت یعنی آسمان کو کتنا بلند بنایا، بنا ستونوں کے ٹھہرا کرا، اس کو کوئی آپ دیکھیں کوئی پلرز ہوتے ہیں آسمان کو کھڑا کرنے کے لیے، نہیں نا، کوئی شگاف موجود نہیں ہے، اس کو اللہ نے یہاں پر آسمان کی قسم بھی کھائی۔ پھر قسم ہے اس دریا کی جو پانی سے بھرا ہوا ہو۔ اللہ نے ہماری سہولت کے لیے دنیا میں اتنے سارے کنوؤں کو، اتنے سارے سمندروں کو بنایا، اتنی ساری جھیل، نہر، پانی کے بہت سے ذریعے اللہ نے ہمارے لیے آراستہ فرمائے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ نے قسم کھائی ہے اس دریا کی جو پانی سے بھرا ہوا ہو۔ مذکورہ 5 قسمیں اپنے بعد آنے والی چیز تمہارے پروردگار کے عذاب نے آ کر رہنا ہے، اس عذاب کو کوئی نہیں روک سکتا پر گواہ ہے۔ تو یہ ساری قسمیں جو اللہ نے کھائی ہیں، یہ کس وجہ سے اللہ یہاں پر ہمیں بیان کر فرما رہے ہیں؟ اس لیے فرما رہے ہیں
کہ جس چیز کی ہمیں بتائی جاتی ہے نا کہ قیامت برپا ہوگی، اعمال کا دار و مدار ہماری نیتوں پر ہوگا اور وہاں پر صرف اور صرف ہماری نیک اعمال ہی قائم آئیں گے، تو قیامت کا دن برحق ہے۔ اس کی گواہی یہ ساری چیزیں، جو 5 چیزیں اللہ نے یہاں پہ بیان کی ہیں نا، قسم ہے طور کی، طور سے مراد آپ سمجھ سکتے ہیں جو کوہ طور ہے جہاں پر موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے، وادی سینا میں جو کوہ طور کا جو پہاڑ ہے اس کو کہا گیا۔ پھر قسم ہے کتاب کی، کتاب سے مراد لوح محفوظ ہو سکتی ہے، یا پھر جیسے ہم نے دیکھا عمل نامہ ہو سکتا ہے، یا قرآن مجید ہو سکتی ہے۔ اور اللہ نے بیت معمور کی بھی قسم کھائی ہے، اور پھر اللہ نے قسم کھائی ہے آسمان کی اور دریا کے پانی کی۔ تو یہ 5 چیزوں کے اللہ نے یہاں پر قسم کھائی ہے جو گواہ ہوں گے کہ قیامت برحق آنے والی ہے۔ اس کے بعد مجرمین کے انجام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نمبر 16 میں ارشاد فرماتے ہیں، اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم انما تجزون ما کنتم تعملون۔ دنیا میں آدمی کو تکلیف آتی ہے اور وہ گڑ گڑاتا ہے، تکلیف دینے والے کو ترس آ جاتا ہے، تو وہ گڑ گڑاتا ہے نا، تو جو تکلیف اسے دے رہا ہے اس کو ترس آ جاتا ہے، تو وہ کبھی چھوڑ بھی دیتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا، دنیا میں ہم نے دیکھا کہ کوئی کسی کو تکلیف پہنچا رہا ہوتا ہے، اور جس کے اوپر تکلیف پہنچائی جا رہی ہے وہ انسان اس انسان سے گڑ گڑا کر التجا کرے کہ مجھے چھوڑ دو، تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ وہ جو تکلیف دے رہا ہوتا ہے اس کے دل میں بھی رحم آ جاتا ہے اور وہ چھوڑ دیتا ہے نا۔ لیکن آخرت کا معاملہ یوں نہیں ہے۔ آخرت میں آپ دیکھیں گے کہ ہم نے بار بار دیکھا قرآن مجید کا، جب ہم خلاصہ کر رہے تھے، ہر پارے میں جہاں جہاں بھی کفار و مشرکین کے بارے میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ قیامت میں ان کا کیا انجام ہوگا، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے التجا کر رہے ہوں گے، تو کیا وہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے اس التجا کرنے کو قبول کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے انصاف میں ہے کہ ان کو ان کی سزا دی جائے نا، جو دنیا میں وہ سرکشی کرتے تھے۔ تو لیکن آخرت کا معاملہ یوں نہیں ہے۔ فرمایا، اس جہنم میں داخل ہو جاؤ، اب تم برداشت کرو یا تم برداشت نہ کرو، تمہارے لیے برابر ہے، اب تمہارے اعمال کا بدلہ مل کے رہے گا۔ تو جو سرکشی، جو گمراہی، جو کفر وہ دنیا میں کرتے تھے، اس کا پورا عذاب ان کو آخرت میں دیا جائے گا، اور وہاں پر اگر وہ معافی مانگیں گے بھی تب بھی وہ معافی کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسی وجہ سے ہمیں بڑے بتاتے ہیں، علماء کرام بتاتے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگیوں کو دین پر لانا بہت اہم اور ضروری ہے، تاکہ ہم اللہ کی رضا پانے والے بن جائیں۔ جب تک ہم دنیا میں ہیں تبھی تک ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم نیک اعمال کو کر کے جنت میں جانے والے بن سکتے ہیں، ورنہ وہاں پر پچھتاوا، وہاں کے پچھتاوے سے، وہاں پر جا کے ہر چیز کو دیکھ لینے کے بعد، یعنی کہ جس مومنٹ پر آپ کا انتقال ہو جاتا ہے، آپ عالم برزخ میں ہوتے ہیں، پھر آپ کو دفنایا جاتا ہے، آپ کو حقیقت اس دنیا کی پتہ چل جاتی ہے۔ جب اگر آپ اللہ سے التجا کریں گے کہ میں ایک بار دنیا میں مجھے بھیج دیجیے، میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہہ کر آ جاؤں گی، تو یہ پاسبل ہی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کا دستور ہی نہیں ہے کہ اللہ ایک بار دنیا سے جب کوئی چلا جاتا ہے تو پھر اس کو دنیا میں نہیں بھیجتے۔ اس کو یہاں پہ بیان کیا گیا کہ ان مجرمین کے ساتھ یہ انجام ہوگا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب مجرمین کے بارے میں بتایا کہ ان کا کیا انجام ہوگا، تو وہاں پر ساتھ ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ متقین کا انعام بھی بیان فرماتے ہیں۔ آپ نے دیکھا قرآن مجید میں ہم جب خلاصہ کرتے ہیں، جہاں جہاں جہنمیوں کے بارے میں آیا، وہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ساتھ ساتھ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔ اگلی چیز جو یہاں پہ آیت نمبر 17 اور 18 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان المتقین فی جنات و نعیم فاکہین بما آتاہم ربہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم۔ گزشتہ آیت میں مجرمین کا ذکر تھا، یہاں متقین کا ذکر ہے کہ متقین
متقین باغات میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ہوں گے، خوش ہوں گے، ان نعمتوں میں جو خدا نے انہیں دی ہوں گی۔ ان کا رب ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے گا۔ حکم ہوگا کہ مزے سے کھاؤ اور پیو، یہ تمہارے اعمال کے بدلے میں تمہیں دیا جا رہا ہے۔ تو جو نیک اعمال ہم دنیا میں کر رہے ہوتے ہیں، اس کا پورا پورا بدلہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں جنت میں عطا کریں گے اپنے فضل و کرم سے۔ جنتی لوگ نشتوں پر ٹیکے لگا ہاں نشتوں ہاں نشتوں پر ٹیکے لگا کر بیٹھے ہوں گے، یعنی کہ آپ سمجھے تخت ہوگا بہترین، ان کو وہاں پر ٹیکے لگا کر وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور یہ نشستیں ترتیب سے بچھی ہوئی ہوں گی، جو آپ چادر سمجھیں یا قالین سمجھیں، یا جو تخت پر وہ بہترین سی چادر یا قالین بچھی ہوگی، وہ ترتیب سے بچھی ہوگی۔ بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے ہم ان کا نکاح فرمائیں گے۔ تو جو نیک بندے ہوں گے، ان کا نکاح اللہ سبحانہ وتعالی حوروں سے کروائیں گے، ایسی پاکیزہ حوریں جن کو کسی مرد نے کبھی نہیں چھوا ہوگا۔ یہاں پر اکثر و بیشتر عورتوں کو، خواتین کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں مرد حضرات کے لیے حوروں کے بارے میں ارشاد فرمایا نا کہ وہ نیک اعمال کریں گے تو انہیں جنت میں حوریں عطا کی جائے گی۔ تو میں نے ایک بیان میں سنا تھا کہ عورتوں کا یہ ہوگا کہ وہ جو جنت کی حوریں ہوں گی نا، ان کی سردار اس شخص کی بیوی ہوگی۔ اگر وہ نیک صالح ہوگی تو اس شخص کی بیوی ہی ان ساری حوروں کی سردار ہوگی۔ اور اسی طریقے سے اگر شوہر بیوی سے راضی ہوتا ہے تو وہ قیامت میں بھی ساتھ ہوں گے۔ لیکن بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے نیک مرد دنیا میں ہوتے ہیں لیکن ان کی بیویاں اچھی نہیں ہوتی، اور بہت سی نیک عورتیں ہوتی ہیں جن کے مرد اچھے نہیں ہوتے، تو پھر ایسے جوڑوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت میں ملا دیتے ہیں۔ ایسا میں نے سنا تھا، تو مجھے لگا کہ یہاں پہ اس ضمن میں آپ کو بتا دینا چاہیے، تو میں نے آپ کو بتا دیا۔ اس کے بارے میں آپ خود بھی اور مطالعہ کر سکتے ہیں، معلومات کر سکتے ہیں۔ تو ہم سبھی کو دعا کرنا چاہیے کہ ہم سب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، ان ساری نعمتوں کو ہمیں بھی حاصل کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اگلی چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس چیز کے بارے میں یہاں پہ ارشاد فرما رہے ہیں وہ ہے کہ وہاں پہ کوئی الیکشن نہیں ہوگا نا، الیکشن نہیں بلکہ سلیکشن ہوگا، کہ اللہ نے جس کو اللہ نے چن لیا ہے وہی وہاں پر کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر سلیکشن اور الیکشن سے مراد کیا ہے، چلے ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 37 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ام عندهم خزائن ربک ام هو المسیطرون۔ یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ طائف والے کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی بنانا تھا تو ہم میں سے کسی دولت والے بڑے آدمی کو بناتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانے ان کے پاس ہیں کہ جس کو چاہیں نبی بنائیں اور جس کو چاہیں نبی نہ بنائیں۔ نبوت الیکشن نہیں بلکہ سلیکشن سے ملتی۔ اللہ چنندہ بندوں کو چنتے ہیں نا، ان کے خاص مقرب مبعوث کردہ انبیاء علیہم السلام ہوتے ہیں، یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ امت میں سے ہی ایک شخص کو نبی بنا کر بھیجتے ہیں نا، تو جس کو اللہ چاہے نبوت سے مبعوث کرنا، وہی نبی بن سکتا ہے۔ کوئی کتنا بھی عبادت کر لے، کتنا بھی نیک اعمال کر لے، خود سے وہ نبوت کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ بتایا گیا کہ یہ کوئی الیکشن نہیں ہے نا کہ انسان چاہے تو وہ حاصل کر سکتا ہے، نہیں، بلکہ یہ اللہ کا سلیکشن ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جسے چاہے اسے نبی بناتے ہیں۔ اور یہاں پہ ایک اور بات یاد رکھیں کہ نبی صرف اور صرف اللہ نے نبوت مردوں کو دی ہے، کوئی عورت مرد نہیں گزری نہ گزرے گی، آگے آنے والی ہیں۔ کوئی بھی عورت کو نبوت کا درجہ نہیں دیا گیا، اور مردوں میں بھی
جو نبوت اللہ نے دی ہے وہ چنندہ بندوں کو دی ہے، جو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے جن کو چنا ان کو نبوت کا دی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والے۔ اور دوسرے الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ نبوت کسی نہیں بلکہ یعنی کہ کسی نہیں کسبی نہیں بلکہ وہبی ہے، یعنی کہ اپنی مرضی سے نہیں ملتی بلکہ اللہ کے عطا کرنے سے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیاوی مال و متاع اور رزق بھی اپنے اختیار میں رکھا ہے، تو نبوت جیسا بڑا رتبہ کیسے ان کو خواہش کے تابع ہو سکتا ہے نا؟ یعنی کہ انسان جو چاہے اس کو تھوڑی ملے گا، رزق بھی تو اللہ نے، آپ دیکھتے ہیں دنیا میں مال متاع، دنیا کی چیزیں اور رزق بھی اللہ نے اپنے ہاتھ میں اختیار رکھا ہے نا، کہ اللہ جسے جو عطا کرنا چاہتا ہے اسے وہی عطا کر رہا ہوتا ہے، اپنی مرضی سے کوئی چیز نہیں حاصل کر سکتا، تو پھر نبوت کیسے اس سے مل جاتی نا، کیسے اسے دی جاتی، اس کو یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اگلی چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو یہاں پہ ارشاد فرمائی ہے وہ ہے فرائض خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آیت نمبر 48 اور 49 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو فرائض بیان کیے، اپنے پروردگار کے حکم پر صبر کریں اور 3 اوقات میں اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں۔ تو آپ صبر کریں کیونکہ آپ ہمارے حفاظت میں ہیں، مخالفین آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چند ایک باتیں بتا رہے ہیں، اس میں سب سے پہلے کیا بتایا کہ صبر کیا کریں، اور جو آپ کے مخالفین ہیں وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور یہ جو آپ کو پریشانی ہے کہ یہ لوگ بات نہیں مانتے تو آپ خود کو مشغول کر لیں، 3 اوقات میں خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں۔ تو یہ 3 اوقات کون سے ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسبیح کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، نمبر 1 کسی مجلس سے اٹھتے ہوئے یا تہجد کے لیے اٹھتے ہوئے۔ تو کسی بھی مجلس میں ہم بیٹھے یعنی کسی کے ساتھ کوئی گفتگو کر رہے ہیں اور اس میں اگر ہم کوئی اللہ کے یعنی دین کے ریلیٹڈ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات سے ریلیٹڈ اگر کوئی بات نہیں کرتے ہیں تو پھر ایسی مجلسیں جو ہیں وہ ہمارے لیے پکڑ کا سبب بنتی ہیں نا۔ تو اس کی وجہ سے ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے تو کسی مجلس سے اٹھتے ہوئے یا تہجد کے لیے جب اٹھتے ہیں تو تسبیحات کا اہتمام، یہ تسبیحات سے مراد اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے۔ اور پھر نمبر 2 رات کے وقت یعنی نماز مغرب اور عشاء میں اللہ کو یاد کرنا چاہیے، حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے، اس کو یہاں بتایا گیا۔ نمبر 3 ستاروں کے ڈوبنے کے وقت یعنی فجر کے وقت۔ تو 3 نمازیں جو ہے بہت اکثریت سے ہم نے دیکھا کہ کفار و مشرکین جو ہوتے تھے نا، منافقین، ان پر بھاری ہوتی تھی فجر کی نماز اور عشاء کی نماز اور مغرب بھی غالباً، تو اس وجہ سے ان تینوں اوقات کو اور زیادہ ایمفسس سے بیان کیا جا رہا ہے کہ ان 3 اوقات پر فجر، مغرب، عشاء میں آپ اپنے رب کی حمد بیان کیا کریں، تسبیح پڑھا کریں۔ اس کے بعد اگلی سورت جو اس بارے میں شروع ہوتی ہے وہ ہے سورہ النجم۔ ہاں، سورہ النجم، تو نجم کے معنی ستارہ ہے، نجم کا معنی کیا ہے؟ ستارہ ہے۔ تو اس سورت کا آغازی جو ہے لفظ نجم سے ہے، اس لیے اس سورت کا نام بھی النجم رکھ دیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ستارے کی قسم کھانے میں اللہ کی کیا حکمت تھی، اس کو یہاں پہ بیان فرمایا آیت نمبر 1 اور 2 میں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ۔ ستارے کی قسم کھانے میں اس طرف اشارہ ہے کہ جس طرح
عرب ستارے کی مدد سے راستہ تلاش کرتے تھے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا ستارے سے کمپیئر کر کے بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح ستارے کی تم مدد لیتے ہو راستہ ڈھونڈنے کے لیے، اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روشنی اور ستارہ ہے ہماری ہدایت کے لیے نا، اور یعنی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ ستارے کا جو راستہ مقرر ہے وہ اسی پر چلتے ہیں۔ بالکل اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ راستہ بھولے ہیں اور نہ ہی بھٹکے ہیں۔ تو جس طرح ستارے ہم نے دیکھا، آپ نے سائنس پڑھا ہوگا، تو سٹارز جو ہوتے ہیں وہ اپنی پرٹیکولر آربٹ ہی میں ریوالو کر رہے ہوتے ہیں نا۔ They spin around their own axis and they always move in their fixed path، جیسے آربٹ کہا جاتا ہے نا، جو اس کا اپنا فکسڈ پاتھ ہوتا ہے وہ اس کے دائرے سے ہٹتا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو اللہ نے آپ کو حکم دے کر بھیجا، جو دعوت دے کر بھیجی، آپ اسی کے دائرے میں ہوتے ہیں، آپ اس سے باہر نہیں ہوتے، نہ آپ اپنا راستہ بھٹکتے ہیں۔ تو اس کے بعد ستارے تھوڑے وقت کے بعد غائب ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں تھوڑے وقت کے لیے تشریف لائے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فائدہ حاصل کرنے والوں کو جلدی کرنی چاہیے۔ تو یہاں پر جلدی کرنی چاہیے سے مراد غالباً صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو مخاطب کر کے فرمایا گیا، اور اسی طریقے سے اس کو ہم ساری امت والوں کے لیے بھی یہ چیز ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متعلق دین ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی سنتوں کو پورا پورا اپنانے والے بن جائیں۔ اس سے ہوگا یہ کہ ہم اللہ کا قرب بھی حاصل کرنے والے بنیں گے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کر کر سنت کا اللہ ہمیں ثواب عطا کریں گے۔ اس کے بعد قرآن و حدیث کی حجت کو بیان کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواہش سے کچھ بھی نہیں بولتے تھے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے تھے، بلکہ یہ خالص وحی ہے جو ان کے پاس آئی ہے، جو قرآن مجید کی آیتیں، ساری باتیں اللہ ہی کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سنا رہے ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی بات فرماتے ہیں تو وحی سے فرماتے ہیں، اگر مراد معنی اور الفاظ دونوں ہوں تو اس کا نام قرآن ہے۔ اگر مراد یہ ہے کہ معنی بتا دیتے ہیں اور الفاظ بتائے جائیں تو اس کا نام حدیث ہے۔ یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلام کریں اور پھر اس کے بارے میں وضاحت دیں، تو وہ کلام کی وضاحت جو ہو رہی ہے اس کو قرآن مجید کہا گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ تبدیل کر کے کچھ بیان کر رہے ہیں، کچھ سمجھا رہے ہیں اس کے ریلیٹڈ یا کسی اور دین کے معاملے کے ریلیٹڈ، تو پھر وہ حدیث ہے جو آپ کی زبان سے آپ کے الفاظ میں نکلا نا سمجھانے کے لیے، وہ حدیث ہے۔ اور پھر جو اللہ کی طرف سے آپ پر اتارا گیا وحی کے ذریعے وہ قرآن کریم ہے۔ اگلی چیز جو یہاں پہ ارشاد کی گئی ہے وہ ہے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا جبرائیل کو دیکھنا۔ تو آیت نمبر 5، 6 اور 7 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ وہو بالافق الاعلیٰ۔ مشرکین اعتراض کرتے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں وحی لے کر آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا پتہ چلتا ہے کہ یہ فرشتے ہیں؟ تو یہ ان کا اعتراض تھا۔ یہاں انہیں جواب دیا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اصلی شکل میں 2 مرتبہ دیکھا ہے، تو اس سے جبرائیل علیہ السلام ہی ہیں پتہ چلتا ہے۔ ایک مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے
فرمائش کی تھی کہ اصلی شکل میں آئیں۔ دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر دیکھا تھا جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی شکل میں، جس طریقے سے وہ فرشتے ہیں نا، تو اپنی اصلی شکل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو 2 مرتبہ دیکھا۔ ایک بار جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ اپنی اصلی شکل میں آؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں، تب جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں آپ کے سامنے آئے۔ اور دوسرا معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آگے کی آیت میں واقعہ معراج کا بیان ہے۔ تو واقعہ معراج کا ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکشن کیا ہے کہ کس طریقے سے واقعہ معراج پیش آیا، کیا کیا اس کے ڈیٹیلز ہیں۔ تو انشاءاللہ میں اس لیکچر میں عقیدے کی جو کلاسز میں نے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل واقعہ سمجھایا تھا، بہت وضاحت کے ساتھ، ریفرنسز کے ساتھ ہر چیز کو سمجھائی ہے۔ میں انشاءاللہ اس کو لنک کر دوں گی یہاں پر، آپ چاہیں اگر آپ نے وہ اٹینڈ نہیں کیا ہے سیشن تو میں ریکویسٹ کروں گی کہ آپ جا کر اسے بھی دیکھیں، تاکہ آپ کو وضاحت کے ساتھ اچھے سے سمجھ میں آ جائے کہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ کیا تھا اور کون کون سی چیزیں اس میں پیش آئی تھی، کیا کیا چیزیں تھیں، سارا کچھ بیان کیا گیا ہے۔ آپ پلیز اس کو ملاحظہ فرما لیں۔ ابھی میں اس کو دوبارہ وضاحت میں اس کی نہیں جاؤں گی۔ اگلی چیز جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو یہاں پر ارشاد فرمائی ہے وہ ہے مشرکین کی اللہ نے تردید کی ہے۔ آیت نمبر 19 اور 20 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ وَالْمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ۔ مشرکین نے تین بت، یعنی کہ 3 بت تھے ان کے جو بڑے بڑے بت مانے جاتے تھے نا۔ سب سے پہلا جو ہے وہ ہے لات، اس کا نام لات تھا، اور دوسرا ہے عزیٰ اور منات، اپنے اپنے خدا بنا رکھے تھے۔ تو ان تینوں بڑے بتوں کو وہ سب سے بڑا خدا مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو لات، منات اور عزیٰ تم نے خدا بنا رکھے ہیں، کیا ان میں کبھی تم نے غور کیا؟ یہ تو صرف چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے خود رکھے ہیں۔ کافر لوگ اپنے خیالات اور خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کفار و مشرکین کی اس جو ان کا یہ عمل ہے اس کی تردید کی ہے، اور یہ بتلا دیا کہ جو لوگ اپنے خیالات اور خواہشات کی پیروی کرتے ہیں نا، they live for their own pleasures، تو پھر وہ کس کی طرح ہیں؟ مشرکین کی طرح ہے۔ تو اس سے ہمیں بھی بچنا چاہیے۔ اگلی چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو یہاں پہ ارشاد فرمائی ہے وہ ہے مشرکین کے غلط عقیدے کی تردید اللہ نے کی ہے۔ آیت نمبر 27 اور 28 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثىٰ وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ۔ مشرکین اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں بناتے تھے اور ثابت کرتے تھے، معاذ اللہ، جیسے ہم نے گزشتہ نشستوں میں دیکھا کہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے۔ یہاں ان کے اس عقیدے کی تردید کی جا رہی ہے کہ ان کے پاس اپنی اس عقیدے پر کوئی دلیل نہیں ہے، وہ کسی چیز سے یہ پروو نہیں کر سکتے معاذ اللہ کی فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اس کی تردید یہاں پہ کی گئی۔ اگلی چیز جو اللہ نے یہاں پہ ارشاد فرمایا ہے یہ کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا قیامت کے دن حشر کے میدان میں، حتیٰ کہ بتایا جاتا ہے کہ ماں اپنے بیٹے کو بھول جائے گی، یعنی کہ اس سے اپنی گناہوں کی، یعنی اپنے حساب و کتاب کی اتنی فکر ہوگی کہ وہ خود کسی کا سوال نہیں کر رہی ہوگی، وہ اپنے آپ کے لیے کہ بس میں بچ جاؤں، میں بچ جاؤں۔ ہر ایک شخص ایسے ہی ہوگا۔ تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ وضاحت کے ساتھ آیت نمبر 33 اور 34 میں فرماتے ہیں أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّىٰ وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ۔ ان آیات کا پس منظر یہ ہے کہ ایک شخص نے قرآن مجید کی آیت سنی اور اس کا دل ایمان کی طرف مائل ہو گیا، تو اس کے دوست نے کہا کہ تو اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر
نیا دین کیوں اختیار کر رہا ہے؟ یوں اس کو کچھ اور دلائل۔ اس نے کہا کہ میں تو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہوں کہ کہیں آخرت میں میری پکڑ نہ ہو جائے۔ تو دو دوست تھے، اور ایک دوست نے جب قرآن مجید کی آیتیں سنی تو اس کا دل اس کی طرف مائل ہوا اور اس نے دین اسلام کو قبول کر لیا۔ تو اس کا جو دوست تھا اسے دیکھ رہا تھا، وہ اسے بتانے لگا کہ کیوں تم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ رہے ہو نا، اور نیا دین اختیار کر رہے ہو۔ تو اس نے کیا کہا کہ میں اس دن سے ڈرتا ہوں کہ جب میری پکڑ کی جائے آخرت کے بارے میں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ اسی کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں۔ تو دوست نے کہا کہ اگر تم مجھے کچھ پیسے دے دو تو میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ آخرت کی پکڑ سے تمہیں بچا لوں گا۔ یہاں ان کی اس بات کی تردید کی جا رہی ہے کہ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ اس بات پر قادر ہے کہ اسے جہنم کے عذاب سے بچا لیں گے۔ اگلی آیت میں ہے کہ کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ آپ نے اگر کوئی نیکی کی ہے تو اس کا آپ کو اجر ملے گا، آپ نے اگر کوئی گناہ کیا ہے تو اس کا آپ کو ہی گناہ ہوگا نا، مطلب آپ کو ہی اس کا عذاب ہوگا، آپ کا بوجھ کوئی اور نہیں اٹھا سکتا۔ یعنی کہ آپ یہ کہہ دیں کہ مجھے اس کے بہاف پہ نیکی مل جائے یا مجھے اس کے بہاف پہ عذاب دیجیے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ یہاں پہ اس کو بیان کیا گیا۔ اور اگلی جو ہے آیت ہے وہ آیت سجدہ ہے، آپ بھی اس کو سجدہ کر لیجئے گا۔ اس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں کہ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، اللہ اکبر۔ آیت سجدہ عربی میں پڑھنے اور سننے والے پر سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے۔ تو جب بھی قرآن مجید میں کوئی بھی سجدے والی آیت آتی ہے تو پڑھنے والے پر اور سننے والے پر دونوں پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ تو سجدہ کرنے کے لیے آپ کو رکوع میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ بس سیدھے کھڑے ہوں اور پھر سیدھے سجدے میں چلے جائیں، رکوع میں جا کر پھر سجدے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو سورہ النجم پہلی سورت ہے جس میں آیت سجدہ نازل ہوئی۔ تو سجدے کی جو صورتیں نازل ہوئی ہیں، جتنی قرآن مجید میں صورتیں ہیں جس میں سجدہ ملتا ہے، ان میں سے سب سے پہلی صورت یہ تھی جس میں سجدہ آیا تھا۔ اور مجموع میں علی الاعلان، تو مجموع میں علی الاعلان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت یہ آیت تلاوت فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں نے سجدہ کیا تھا۔ تو اس وجہ سے اس آیت کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ جو ساری سورے جن میں سجدے آتے ہیں نا، تو وہ ان آیات میں سجدہ کرنا لازمی ہے نا، تو واجب ہے، آپ بھی کریں، انشاءاللہ میں بھی کر لوں گی۔ اگلی صورت جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر جس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے وہ ہے سورہ القمر۔ جو صورت اس میں شروع ہوتی ہے وہ ہے سورہ القمر۔ پھر یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا صداقت نبوت، چاند کا دو ٹکڑے ہونا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچ کہنا، یعنی کہ سچے ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ یہ بھی ان کی فرمائش تھی کہ آپ اگر چاند کے دو ٹکڑے کریں گے تو ہم مانیں گے۔ تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں تھے اور رات کا وقت تھا۔ مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی نبوت پر معجزہ طلب کیا کہ اگر آپ سچے ہیں، آپ نبی ہیں تو کوئی معجزہ دکھائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر معجزہ اور نشانی دکھا دوں تو تم کلمہ پڑھ لو گے، کہاں پڑھ لیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے حکم سے چاند دو ٹکڑے ہو تو ایک ٹکڑا مشرق اور ایک ٹکڑا مغرب کی جانب چلا گیا۔ مشرکین نے اسے جادو کہہ کر نہ مانا اور بدستور
اپنی ضد پر اور کفر پر قائم رہے۔ پہلے تو انہوں نے معجزے کا مطالبہ کیا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیا، ایک ٹکڑا مشرق کی طرف ایک ٹکڑا مغرب کی طرف جانے لگا، چلا گیا، تب بھی انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ جادو ہے جو معاذ اللہ ہمیں دکھایا جا رہا ہے، اور انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا اور وہ اپنی ہی کفر پر قائم رہے۔ اس کو یہاں پہ بیان کیا گیا۔ اس کے بعد قوم نوح علیہ السلام پر جو طوفان آیا ہے، اس کے بارے میں آیت نمبر 9 اور 10 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کذبت قبلهم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه انی مغلوب فانتصر۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے قوم والے بسا اوقات ان کے گلے کو دبا دیتے اور نوح علیہ السلام بے ہوش ہو جاتے تھے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ ان کو پتہ نہیں کہ میں ان کا کتنا خیر خواہ ہوں۔ تو نبی دیکھیں آپ کتنے تکلیفیں سہتے ہیں دین کی سچی بات کو پہنچانے کے لیے۔ تو 950 سال یعنی کہ ان کے قوم کے لوگ تو کیسے تھے کہ آپ کے گلے کو دبا دیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے آپ بے ہوش ہو جاتے تھے نا۔ تو 950 سال 950 ایئرس نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی اور اس تکلیف میں گزارے ہیں، اور بالآخر اللہ سے مدد مانگی کہ اے اللہ میری مدد فرما، تو اللہ تعالیٰ نے طوفان کے ذریعے قوم کو تباہ برباد فرما دیا۔ تو اس کا یہاں پر ارشاد ہے۔ اگلی چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پہ ارشاد جو فرمائی ہے اس سورت میں، سورہ قمر میں، وہ ہے کہ قرآن کریم جو ہے وہ بڑی آسان ہے۔ اگر کوئی اس پر سمجھنا چاہتا ہے، اس کو اپنی زندگی میں اپنانا چاہتا ہے، تو یہ بڑی آسان کتاب ہے۔ تو اللہ نے آیت نمبر 17 میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِّرٍ۔ آسان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کی ایک حیثیت واعظ اور نصیح ہونے کی ہے۔ قرآن کریم کی دوسری حیثیت شرع، عقائد و احکامات ہونے کی ہے۔ پہلی حیثیت کی اعتبار سے آسان ہے اور عقائد و احکامات کی حیثیت آسان نہیں ہے۔ اس اعتبار سے محنت کرنی پڑتی ہے، پوری زندگیاں کپانی پڑتی ہیں، اور پھر بھی آدمی سمجھتا ہے کہ شاید مجھ سے کہیں غلطی نہ ہو گئی ہو۔ تو احکامی جو باتیں ہیں قرآن مجید میں، وہ کافی آپ سمجھیں اس کو سوچنے سمجھنے میں زندگیاں نکل جاتی ہیں، لیکن ہمیں پوری کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اپنی کوشش کریں کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بھیجی ہوئی اس کتاب کو پڑھیں، سمجھیں اور اپنے عمل میں لائیں۔ تو پہلی حیثیت جو قرآن کریم کی ہے آسان ہونے کا مطلب کیا ہے؟ وہ اس اعتبار سے آسان ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے ہمارے لیے اس کو واعظ اور نصیحت بنا کر بھیجا ہے نا، تو اس لحاظ سے یہ بڑی آسان ہے، لیکن عقائد اور احکامات کی حیثیت سے یہ آسان نہیں ہے۔ اگلی چیز جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پہ ارشاد فرمائی ہے وہ ہے پہلی قوموں کے واقعات کو اللہ نے دوبارہ یہاں پہ ارشاد فرمایا ہے۔ 18ویں آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر۔ یہاں سے لے کر اگلے رکوع کے بعد تک اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں میں سے 3 کے واقعات کو بیان فرمایا ہے۔ کون کون سی امتیں ہیں جن کے بارے میں یہاں پر دوبارہ ارشاد ہوا ہے؟ سب سے پہلے تو قوم عاد جنہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی تکذیب کی، قوم سمود جنہوں نے صالح علیہ السلام کی نافرمانی کی، اور قوم لوط جنہوں نے لوط علیہ السلام کی دعوت کو نہ مانا، قوم فرعون جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی۔ ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد بعد والوں کے لیے درس عبرت ہے کہ اگر تم بھی ایسی طریقے سے سرکشی میں پڑے رہو گے تو تمہارا بھی یہی انجام ہوگا۔
اور پھر اگلی چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ ارشاد فرمائی ہے وہ ہے مجرمین اور متقین کا انجام. تو جو مجرم ہوتا ہے اس کا کیا انجام ہوگا، اور جو متقین ہوتے ہیں ان کا کیا انجام ہوگا. آیت نمبر 47 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان المجرمین فی ضلال وسعر. یہاں سے لے کر سورت کے آخر تک اللہ تعالیٰ نے مجرمین اور متقین کے انجام کو بیان فرمایا ہے. مجرمین بڑی گمراہی اور بے عقلی میں پڑے ہوئے ہیں. قیامت کے دن ان کے منہ کو آگ میں گھسیٹا جائے گا، تو ان کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا. اور پھر فرمایا کہ ان المتقین فی جنات و نہر. متقین کو آخرت میں اللہ تعالیٰ انعامات کے طور پر باغات اور نہریں عطا فرمائیں گے. اس کے بارے میں یہاں پر سورہ قمر میں ارشاد ہے. اگلی سورت جو اس بارے میں شروع ہوتی ہے وہ ہے سورہ الرحمن. تو اس سورت کا آغاز الرحمن سے ہے، تو اس کا نام بھی یہی رکھ دیا گیا ہے سورہ رحمان. تو لفظ رحمان سے سورت کا آغاز کی وجہ کیا ہے؟ پہلی آیت میں سورہ رحمان کی کیا ہے؟ الرحمن. تو مشرکین مکہ رحمان کے نام سے واقف تو تھے، لیکن ان میں یہ اسم گرامی زیادہ معروف نہیں تھا. بطور ضد بھی وہ کہا کرتے تھے کہ مر رحمان، کہ رحمان کیا ہے، یہ کہا کرتے تھے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے رحمان کے نام سے پوری سورت نازل فرمائی اور اس کا آغاز بھی لفظ رحمان سے کیا. تو یہاں پہ اللہ نے دوسری چیز جو اہم بتائی ہے وہ ہے کہ قرآن سب کو سیکھنا چاہیے. دوسری آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ رحمان کی فرماتے ہیں علم القرآن. رحمان نے قرآن سکھایا ہے. جو سکھایا ہے اس کا ذکر تو ہے، اور جس کو سکھایا ہے اس کا ذکر نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی براہ راست جس شخصیت کو تعلیم دی گئی ہے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں منشن نہیں ہے، لیکن یہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ اللہ نے سارا کلام جو اتارا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے، اور یہ سب کو معلوم ہے. پھر آپ کے واسطے سے آپ کی امت کو تعلیم دی گئی. یہ اس کی وجہ تو یا پھر اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ قرآن کریم کی تعلیم ہر کسی کو دینی ہے، اس لیے اس کا مفعول بے ذکر نہیں فرمایا. تو اگلی چیز جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمائی ہے سورہ رحمان میں وہ ہے جن اور انس کو اللہ نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. آیت نمبر 13. اور اس صورت میں بار بار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آتا ہے کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے نا. تو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں مختلف قسم کے بے شمار نعمتیں پھیلائی ہوئی ہیں. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے صراحت انسانوں اور جنوں کو خطاب کر کے یہ نعمتیں یاد دلائی ہیں. ایک بار نہیں بلکہ بار بار اس آیت اب تواتم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یعنی کہ بتاؤ کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے کو دہرایا گیا ہے. تو اللہ نے بہت ساری نعمتوں کا اس صورت میں ذکر فرمایا ہے. زمین کی ہر چیز فنا ہو جائے گی، یعنی کہ زمین میں کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے. اس کو بھی یہاں پر آیت نمبر 26 اور 27 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر چیز جو زمین میں پڑی ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات رہ جائے گی.
وجہ ربک سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ زمین و آسمان سب ختم ہو جائیں گے، لیکن چونکہ پہلے تذکرہ زمین کا تھا، اس لیے فرمایا کہ زمین کی ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ فنا کی دو قسمیں ہوتی ہیں، یعنی کہ فنا کس طریقے سے ہوتی ہے، کوئی چیز ختم کس طریقے سے ہوتی ہے، دو طریقے سے، ایک ہے امکانی اور ایک عملی۔ ذات باری تعالیٰ میں نہ فنائی عمل ہے اور نہ ہی فنائی امکان۔ اس کی مزید وضاحت اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ مصنف کی کتاب ہے شرح عقائد طحاویہ، وہی جو ہم پڑھ رہے ہیں نا، عقیدہ طحاویہ، اس کا مطالعہ آپ اگر فرمائیں گے تو آپ کو یہ بہت اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی طرف سے ہر چیز ہے، یعنی کہ زمین میں ہر چیز فانی ہے، کوئی بھی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے۔ اس کو یہاں پہ بڑی وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔ اگلی چیز جو یہاں پہ ارشاد فرمائی ہے وہ ہے جن و انس کی بے بسی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نمبر 33 میں ارشاد فرماتے ہیں یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے جن و انس، اگر تم آسمان اور زمین کے حدود سے نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ، لیکن یہ نکلنا بغیر طاقت کے نہیں ہے، اور طاقت تمہارے پاس ہے نہیں، تو تم کیسے نکلو گے؟ مطلب یہ ہے کہ جن و انس اللہ تعالیٰ کی پوچھ گوچھ اور عذاب سے اگر کہیں بھاگنا چاہیں بھی تو نہیں بھاگ سکتے ہیں۔ آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے سورت کے آخر تک اہل ایمان جنوں اور انسانوں کے لیے جو بے شمار نعمتیں پیدا فرمائی ہیں ان کا ذکر فرمایا ہے، اور جنت کے انعامات، باغات، چشموں کا ذکر کیا ہے، جنت کی حوروں کا ذکر کیا ہے۔ پھر ان حوروں کے اوصاف بیان فرمائے ہیں تاکہ مومنین کی توجہ ان نعمتوں کی طرف ہو جائے اور دنیا کی گندگی والی چیزوں سے بچ جائے اور آخرت کی پاک صاف نعمتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان نعمتوں کے لینے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو یہاں پر اگلی سورت جو ہماری شروع ہوتی ہے وہ ہے سورہ واقعہ۔ تو واقعہ اس کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، مراد اس سے قیامت ہے، اسی سے سورت کا نام بھی رکھ دیا گیا ہے سورہ واقعہ۔ تو قیامت کی ہولناکی کا بیان کیا گیا ہے اس میں، اذا وقعت الواقعہ پہلی آیت میں، اور لیس لوقعتها کاذبہ دوسری آیت میں، کہ جب قیامت آئے گی اور قیامت کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، یہ سچی بات ہے، کفار کو جھکا کے رکھ دے گی۔ دنیا میں کافر قیامت کا انکار کرتے رہیں، جب قیامت کا واقعہ رونما ہوگا تو اس وقت کفار بھی اسے نہیں جھٹلا سکیں گے۔ تو قیامت برحق آنے والی ہے، حساب و کتاب کا دن ضرور بضرور قائم ہوگا، اس کے بارے میں یہاں پہ وضاحت سے بیان کیا گیا۔ اگلی چیز جو یہاں پہ ارشاد کی گئی ہے وہ انسانوں کی 3 جماعتوں کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے۔ آیت نمبر 7 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، قیامت کے دن تمام انسان اپنے انجام کے اعتبار سے 3 جماعتوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ پہلی جماعت اللہ تعالیٰ کے ان مقرب بندوں کی ہوگی جو ایمان اور اعمال صالح کے اعتبار سے اعلیٰ مقام پر ہوں گے۔ تو سب سے پہلے یہ کلاسیفیکیشن ہے، وہ لوگ جو اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے والے تھے اور عمل صالح انہوں نے کیا، تو یہ جو ہے اعلیٰ مقام پر ہوں گے۔ دوسری جماعت
ان خوش نصیب عام ایمان والوں کی ہوگی جنہیں نام عمل دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، سیدھے ہاتھ میں، جن کے ہاتھ بھی نام عمل دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ دوسروں کو خوش و خرم ہو کر بتاتے پھر رہے ہوں گے نا۔ تیسری جماعت ان کفار کی ہوگی جنہیں نامہ عمل بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ پھر آگے مذکورہ تینوں جماعت کو پیش آنے والے حالات کو بیان کیا گیا ہے کہ جو سب سے اعلیٰ مقام پر ہوں گے ان کو کیسے انعامات دیے جائیں گے، اور پھر جو دائیں ہاتھ والے ہوں گے ان کو کیسے انعامات دیے جائیں گے، اور جو بائیں ہاتھ والے ہوں گے ان پر کیا عذاب نازل ہوگا، ان ساری چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اہل جنت کے لیے انعامات کا بھی یہاں پر ذکر کرتے ہیں آیت نمبر 11 اور 12 میں، اولئک المقربون فی جنات النعیم، اہل جنت کو جنت میں نعمتوں، باغات، بیٹھنے کے لیے آمنے سامنے اونچی اونچی نشستیں جن پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، شراب و غلمان یعنی غلامیں، پھل اور پرندوں کا گوشت وغیرہ عطا کیا جائے گا، اس کا یہاں پر ذکر ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اہل جہنم کے عذاب کا بھی ذکر ہے۔ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ، آیت نمبر 41 اور 42 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اصحاب الشمال بائیں ہاتھ والے، اصحاب الشمال سے مراد بائیں ہاتھ والے، یعنی اہل جہنم کو آخرت میں مختلف قسم کے عذابوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان عذابوں میں کیا ہے؟ گرم لو ہے، اور کھولتا ہوا پانی ہے، اور دھواں ہے، کانٹے دار درخت اور پھل ہیں، ان ساری چیزوں کو یہاں پہ بیان کیا گیا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے جہنم سے، جہنم کی آگ سے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کی 4 عظیم نعمتوں کا بھی یہاں پر ذکر فرمایا ہے آیت نمبر 58 اور 59 میں، أَفَرَأَيْتُم مَّا تُمْنُونَ أَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، سب سے پہلی چیز 4 عظیم نعمتوں میں سب سے پہلی چیز جو اللہ نے یہاں پہ ارشاد فرمائی ہے وہ ہے تخلیق انسانی، کہ یہ بتاؤ کہ تم جو نطفہ ٹپکاتے ہو کیا تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ تو جو نطفہ انسان کا خارج ہوتا ہے، اس نطفے سے اللہ ایک انسان کو بنا رہے ہوتے ہیں نا، پیدا کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ مخاطب ہو کے انسان کی تخلیق کہاں سے ہوئی نا، نطفے سے اللہ نے پیدا کیا، تو اس کو بیان کر رہے ہیں کہ کیا تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں۔ پھر کھیتی اگانا، یہ بتاؤ کہ جو کھیتی تم بوتے ہو کیا اسے تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ تو زمین میں انسان سے بیج بوتا ہے لیکن اس میں سے جھاڑ نکل کر اللہ کے حکم سے آتا ہے نا، اللہ ہی اس کو اگا رہا ہوتا ہے، تو یہ اللہ نے یہاں پہ ارشاد فرمایا۔ پھر پانی کی فراہمی کے بارے میں بھی اللہ نے یہاں پہ ارشاد فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ جو تم پیتے ہو کیا تم اس کو بادلوں سے اتارتے ہو یا ہم اتارتے ہیں؟ اور آگ کی نعمت کے بارے میں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا، اچھا یہ بتاؤ یہ جو آگ تم جلاتے ہو اس کا درخت تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ یعنی کہ لکڑیاں جن سے آگ اگائی جاتی ہے نا، تو آگ لگائی جاتی ہے، تو وہ اس میں آگ کی تاثیر، لکڑیوں کو جلنے پر آگ آنے کی تاثیر تم نے دی ہے یا اللہ نے دی ہے؟ اس کو یہاں پر بیان کیا گیا۔ اگلی چیز جو یہاں پہ ارشاد فرمائی گئی ہے وہ ہے صداقت قرآن، آیت نمبر 77، 78 اور 79 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ۔ ان آیت میں مشرکین کے اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ قرآن کریم لوح محفوظ میں درج ہے اور بغیر کسی کمی پیشی کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے دیا گیا ہے۔ بغیر وضو کے قرآن کریم کو چھونا جائز نہیں ہے، پاک صاف لوگ ہی اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں نا، تو اگر آپ مصحف لے کر پڑھ رہے ہیں تو فزیکل قرآن آپ ہاتھ میں پکڑ کر پڑھ رہے ہیں تو مینڈیٹری ہے کہ آپ وضو سے پڑھیں نا، وضو سے ہو، بغیر وضو کے اس کو
نہیں چھوا جا سکتا، اس کو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ اگلی چیز جو یہاں پہ ارشاد فرمایا اللہ نے وہ ہے منکرین باسی بعد الموت کی تردید، یعنی کہ وہ مر کر دوبارہ اٹھانے جائے پر یقین نہیں کرتے تھے نا، تو اس کو دوبارہ اللہ نے یہاں پہ ارشاد فرمایا آیت نمبر 83، 84 and 85 میں، فَلَوْلَا إِذْ بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَمَا تُمْهِينَ إِذْ يَنْتَظِرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ۔ مشرکین مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کے منکر تھے، گویا ان ان دا- گویا ان گویا ان دعویٰ تھا کہ ان کی زندگی اور حیات ان کے قبضے میں ہے، تو ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ان کی زندگی اور حیات انہی کے قبضے میں ہے۔ یہاں ان کی تردید کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی شخص قریب الموت ہو اور تم اس کی روح نکلتے ہوئے دیکھ رہے ہو اور تم چاہتے بھی ہو کہ اس کی روح نہ نکلے، مگر تمہیں اس وقت احساس ہو جاتا ہے کہ اس کی روح کو کوئی بھی نہیں روک سکتا، تو پھر تم بھی اللہ تعالیٰ کی گرفت نہیں بچ سکتے گرفت سے نہیں بچ سکتے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں آخرت میں دوبارہ اٹھائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوری قدرت رکھتے ہیں انسان کو مارنے پر بھی اور پھر دوبارہ اٹھانے پر بھی۔ تو جو لوگ یہ دلیل پیش کرتے تھے، یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہماری زندگی اور موت کا ہمیں ہی اختیار ہے نا، اور موت و حیات کا، بیسیکلی زندگی اور حیات کا قبضہ ہمارے پاس ہی ہے، تو اللہ نے ان کو فرمایا کہ اگر تم کسی کی موت آتے ہوئے دیکھو، یعنی کہ اس کی روح قبض ہوتے ہوئے دیکھو، تو کیا تم چاہتے ہوئے بھی اس کو بچا سکتے ہو؟ نہیں بچا سکتے نا۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ آخرت میں دوبارہ اٹھانے پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ یہاں پر یہ سورہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اگلی سورت جو اس بارے میں جس کو ارشاد کیا گیا ہے وہ ہے سورہ الحدید۔ تو حدید لوہے کو کہتے ہیں، تو چونکہ اس سورت میں لوہے کا ذکر کیا گیا ہے اس لیے اس سورت کا نام حدید رکھ دیا گیا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو اللہ نے یہاں پہ ارشاد فرمائی ہے وہ اول اور آخر کا مطلب کیا ہے۔ تو آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ اللہ تعالیٰ اول حقیقی اور آخر حقیقی، یعنی سب سے پہلے صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات موجود تھی، اور سب کچھ دنیا سے جانے کے بعد بھی صرف اور صرف آخرت کے آخری جو باقی رہنے والی ذات ہے وہ اللہ کی ہے۔ اول حقیقی کا معنی کہ جس کی کوئی ابتدا نہیں، یعنی اس سے پہلے کوئی چیز نہیں ہے، تو اس کو بیان کیا گیا۔ اور آخر حقیقی کا معنی یہ ہے کہ کوئی انتہا نہیں، یعنی جب ہر چیز فنا ہو جائے گی وہ اس وقت بھی موجود رہے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ قائم و دائم رہنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے، یعنی انسان کا ظاہر بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، باطن بھی وہ جانتا ہے، اور اسی وجہ سے اللہ کی اسم میں ہے نا کہ الظاہر والباطن، ظاہر بھی اللہ کے ناموں میں سے اور باطن بھی اللہ کے ناموں میں سے ہے، یعنی کہ صفات میں سے ہے۔ اور ظاہر اس اعتبار سے ہے کہ اس کے وجود قدرت کی نشانیاں ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے نا۔ ظاہر اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ بہت ساری چیزوں سے کائنات میں ہمیں سمجھا رہے ہوتے، نشانیاں دکھا رہے ہوتے، تو یہ ظاہر ہے۔ اور باطن اس اعتبار سے ہے کہ دنیا میں وہ آنکھوں سے نظر نہیں آتے۔ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات بابرکت کو اپنی دنیاوی آنکھوں سے، دنیا میں جو آنکھیں اللہ نے ہمیں دی ہے اس سے ہم نہیں دیکھ سکتے، اس وجہ سے اس کو باطن کہا گیا۔ اگلی چیز جو یہاں پہ ارشاد فرمائی گئی ہے وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب کی گئی ہے۔ آیت نمبر 10 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ تم اللہ کے راستے میں مال خرچ کیوں نہیں کرتے، حالانکہ زمین و آسمان کا وارث تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ یہاں بتانا یہ مقصود ہے کہ مال تو تمہیں دیا ہے
مال جو تمہیں دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے، تمہیں تھوڑے وقت کے لیے دیا گیا ہے، اور اللہ کا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے انسان کو رکنا نہیں چاہیے، بلکہ بڑھ چڑھ کر خرچ کرنا چاہیے، دین کے کاموں میں، مسجد کے بنانے میں، ایسی ہی بہت ساری جو نیک اعمال ہیں، اس میں اپنے پیسوں کو دینے سے انسان کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اگلی چیز جو یہاں پہ ارشاد فرمائی ہے وہ ہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے درمیان فرقے مراتب۔ آیت نمبر 10 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى۔ وہ صحابہ کرام جو سابقین ہیں، یعنی وہ فتح مکہ سے قبل مسلمان ہوئے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد اور انفاق کیا، ان صحابہ کرام سے درجہ اور ثواب میں بڑے ہیں جنہوں نے یہ کام فتح مکہ کے بعد کیا ہے، البتہ جنتی ہونے میں اور صحابی ہونے میں سب برابر ہے۔ تو یہاں پہ اس چیز کو بیان کیا گیا۔ اگلی چیز جو یہاں پہ بیان کی گئی ہے وہ ہے مومنین اور منافقین کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے آیت نمبر 16 میں۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم۔ پھر مومنین کا ذکر فرمایا ہے کہ جب وہ پلصرات کی طرف جائیں گے تو ان کا نور ان کے سامنے بھی ہوگا اور دائیں جانب بھی ہوگا، اور مومنین اور منافقین دونوں پلصرات کی طرف آئیں گے تو وہاں منافقین کا نور ختم ہو جائے گا۔ اس وقت یہ لوگ پریشان ہوں گے اور مومنین کو پکار کر کہیں گے کہ ہمیں بھی تھوڑا سا نور دے دو۔ ان سے کہا جائے گا کہ پیچھے مڑ جاؤ اور نور تلاش کرو۔ تو یہ جو کفار مشرکین ہیں ان سے یہ کہا جائے گا۔ اگلی چیز جو اللہ نے یہاں پہ ارشاد فرمائی ہے وہ انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد۔ آیت نمبر 25 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ انبیاء و رسول علیہم السلام کو معجزات، کتاب اور ترازو دے کر بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں اعتدال پر قائم رہیں۔ حقوق اللہ کہتے ہیں جو اوبلیگیشنز اللہ نے ہم پر رکھے ہیں، جیسے نماز پڑھنا، روزہ رہنا، حج ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ سارے حقوق اللہ ہیں، اللہ کے حقوق جو بندے کو ادا کرنے ہیں۔ اور دوسری چیزیں حقوق العباد۔ حقوق العباد میں آتے ہیں جو سارے اس کے ماتحت دوست، احباب، ان سارے لوگوں کے اوپر اس کو کیا کیا کرنے کی اس کی ریسپانسبلٹی ہے، اسے حقوق العباد کہا گیا ہے۔ اگلی چیز جو یہاں پہ ارشاد فرمائی ہے وہ ہے رہبانیت کی ابتدا۔ آیت نمبر 27 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد عیسائیوں کا ایک طبقہ دنیا سے الگ تھلگ رہنے لگا، نہ وہ شادی کرتا اور نہ ہی دنیا کی لذتوں کو استعمال کرتا، اور اپنے دین کو بچانے کے لیے شہروں سے دور رہنا شروع کر دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا انہیں حکم نہیں دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے پھر اس رہبانیت کی بھی رعایت نہیں کی۔ یاد رہے کہ اسلام میں رہبانیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ رہبانیت سے مراد یہ ہے، سمجھنے کے اعتبار سے آپ سمجھے، جو سنت سادھو مہاتما بن جاتے ہیں نا، جو
سیجز ہوتے ہیں، پریسٹ بن جاتے ہیں. جیسے آپ اگزامپل کے طور پہ سمجھنے کے لیے میں بتا رہی ہوں، گوتم بدھا، مہاویر جین، یہ جو سارے لوگ گزرے جنہوں نے ساری زندگی کو سیکشل پلیزر سے دور رکھا، ہر چیز سے بہرحال سمجھنے کی اعتبار سے اب یہ سمجھیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو ساری ہی چیزوں سے دور رکھا نا، تو اس طریقے کو بھی اللہ نے نہیں پسند فرمایا. اللہ نے دنیا میں رہتے ہوئے حقوق اللہ کو بھی پورا کرنے کے لیے کہا ہے، حقوق العباد کو بھی پورا کرنے کے لیے کہا ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے والا بنائے. آمین یا رب العالمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یہاں پر ہمارا 27واں پارہ مکمل ہو جاتا ہے. انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم پارہ نمبر 28 کا خلاصہ کریں گے. امید ہے کہ آپ کو جو بتایا گیا، جو سمجھایا گیا، جو سمجھانے کی کوشش کی گئی، آپ کو اچھے سے 27ویں پارے کے ہر سورے کا خلاصہ اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ کچھ کمی پیشی رہ گئی ہو تو اپنے فضل و کرم سے معافی عطا فرمائیں، اور اس جڑنے کو، اس سننے کو، اس پڑھنے کو ہم سب کے لیے مغفرت کا سبب بنائیں، اور ہماری زندگیوں میں تبدیلی لانے کا سبب بنائیں. آمین یا رب العالمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.